اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص اشارہ ہے۔ سنو، میں تمہیں ایک راز بتانے جا رہا ہوں۔ زندگی کے ایسے لمحات آتے ہیں جب دل ٹوٹ جاتا ہے، امید کے چراغ بجھنے لگتے ہیں اور انسان سوچتا ہے کہ اب شاید کوئی سہارا نہیں رہا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس وقت کہی گئی جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار تھور میں چھپے ہوئے تھے۔ دشمن دروازے تک آ گئے تھے، حالات ناممکن دکھائی دے رہے تھے، لیکن عرش والے نے تسلی دی کہ فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ پیغام صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، بلکہ آج بھی ہر مایوس دل کے لیے ہے۔ جب تمہارے حالات ٹوٹنے لگے، خواب بکھر جائیں اور دشمن تمہیں گھیر لے، تو بس یہ آیت یاد رکھو۔ اللہ کہتا ہے، غم نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ یقین کرو، یہ الفاظ صرف حوصلہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اللہ جب ساتھ ہوتا ہے تو کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں، لیکن ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی مدد کا دروازہ۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کا ساتھ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر اللہ ساتھ ہے تو ہار ممکن ہی نہیں۔ اگر اللہ ساتھ ہے تو تنہائی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر اللہ ساتھ ہے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ لہٰذا دل کو مطمئن رکھو، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے دنیا تمہارے خلاف ہو۔ ایک چیز کبھی نہ بھولو، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سنو، جب انسان کے اندر خوف آتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کا یقین ہلنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ یہی کیفیت اس وقت بھی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق غار تھور میں تھے۔ دشمن صرف ایک نظر نیچے ڈال دیتا تو وہ دونوں نظر آ جاتے، لیکن اللہ نے فرمایا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل حفاظت انسان کے ہتھیاروں یا دیواروں میں نہیں ہے، اصل حفاظت اللہ کے ساتھ ہونے میں ہے۔ اگر اللہ تمہارا محافظ بن جائے تو دنیا کی سب سے بڑی فوج بھی تمہیں چھو نہیں سکتی۔ اور یہ آیت ایک اور راز بھی بتاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ تمہیں بچائے گا، بلکہ وہ تمہارے دل کو بھی سکون دے گا، خوف کی جگہ اطمینان ڈال دے گا، اندھیرے میں روشنی ڈال دے گا۔ زندگی میں جب بھی تمہیں لگے کہ اب سب ختم ہو گیا، تو بس یہ سوچو کہ اللہ ابھی بھی تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب ہے کہ کامیابی تمہاری طرف ہی آئے گی، چاہے تھوڑا وقت لگے۔ یہ آیت دل کو یہ سمجھاتی ہے کہ دنیا کی طاقتیں وقتی ہیں، لیکن اللہ کی طاقت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لہٰذا اگر تم چاہتے ہو کہ مشکلات تمہیں توڑ نہ سکیں، تو بس یہ یاد رکھو، اللہ کے ساتھ ہونے والے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ آیت لا تحزن ان اللہ معنا صرف ماضی کی ایک کہانی نہیں ہے، یہ آج بھی ہمارے ہر دن کی حقیقت ہے۔ سوچو، ہم سب اپنی زندگی میں غار تھور جیسے لمحات جھیلتے ہیں۔ کبھی وہ غار ہمارے مسائل ہوتے ہیں، کبھی غربت، کبھی بیماری، کبھی رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ۔ باہر دشمن نہیں، لیکن اندر خوف اور مایوسی ہمیں گھیر لیتے ہیں۔ یہی وقت ہوتا ہے جب دل کہتا ہے سب ختم ہو گیا، لیکن یہی وقت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تبھی غور کیا ہے کہ اللہ کا ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ جب کوئی در نہیں کھلتا تو اچانک ایک ایسا راستہ نکل آتا ہے جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ جب سب لوگ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ دل میں صبر اور سکون ڈال دیتا ہے۔ جب کوئی امید باقی نہیں رہتی، اللہ اپنی قدرت سے حالات بدل دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ کا ساتھ صرف مشکل وقت کے لیے نہیں بلکہ ہر وقت ہے۔ خوشی ہو یا غم، کامیابی ہو یا ناکامی، وہ ہمیشہ قریب ہے۔ قرآن کہتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ اس لیے مومن کا اصل سکون دنیاوی چیزوں میں نہیں بلکہ اس یقین میں ہے کہ میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ سنو، یہ آیت لا تحزن ان اللہ معنا صرف حوصلے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اعلان ہے، اعلان اس بات کا کہ مومن کی اصل طاقت یہ ہے کہ وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ دنیا والے چھوڑ دیں، رشتے کمزور پڑ جائیں، وسائل ختم ہو جائیں، لیکن اللہ کا ساتھ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ آیت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب ہے کہ تمہاری ہر آزمائش کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ شاید تمہارے خواب ابھی پورے نہ ہوں،
लेकिन अल्लाह तुम्हें किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा है। शायद तुम्हारी दुआ फौरन कबूल ना हो, लेकिन अल्लाह तुम्हारे लिए इससे बेहतर चीज़ संभाल कर रखे हुए है। और ये भी हकीकत है कि अल्लाह के साथ होने का मतलब है कि कामयाबी का पैमाना दुनिया नहीं बल्कि आखिरत है। दुनिया तुम्हें नाकाम समझे, लेकिन अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो असल कामयाब तुम हो। दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ दे, लेकिन अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो असल ताकत तुम्हारे पास है। ये आयत दरअसल हमें याद दिलाती है कि अल्लाह के साथ होने का मतलब ये है कि खौफ को यकीन से बदल देना, मायूसी को उम्मीद से बदल देना, कमज़ोरी को ताकत से बदल देना। लिहाजा जब तुम्हें लगे कि रास्ते ख़त्म हो गए हैं तो मत घबराओ, क्योंकि अल्लाह के साथ होने वाले के लिए कभी रास्ते बंद नहीं होते। आओ आखिर में दिल की गहराइयों से ये बात याद रखो, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। इंसान जब टूट जाता है, जब सारी दुआएं बेअसर लगती हैं, जब लोग तुम्हें तन्हा छोड़ देते हैं, तब ये आयत दिल के कानों में सरगोशी करती है, गम न कर, अल्लाह तेरे साथ है। याद रखो, अल्लाह के साथ होने वाले को कभी हार नहीं मिलती। अल्लाह के साथ होने वाला कभी तन्हा नहीं रहता, और अल्लाह के साथ होने वाले के लिए नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। ये आयत दरअसल उम्मीद का पैगाम है। ये हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर मुश्किल में, हर आंसू के पीछे एक रब है जो सुन रहा है, देख रहा है और तुम्हारे साथ है। लिहाजा अगली बार जब तुम्हारे दिल पर बोझ हो, जब हालात तुम्हें तोड़ने लगे, तो बस एक बार ये आयत पढ़ लेना, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। यकीन करो तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा और तुम्हारी आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी, क्योंकि असल सहारा, असल मदद और असल ताकत सिर्फ एक है, और वो है अल्लाह का साथ।